बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मामलात पर बात करने से पहले एक माज़रत करनी है। मैं 2 दिन आपकी खिदमत में हाज़िर नहीं हो सका, जिसकी वजह एक ज़ाती सानिया था। नाज़रीन, 2 दिन से ये बात भी सियासी हलकों में ज़ेर बहस रही है कि क्या इमरान खान असम्बली तोड़ सकते हैं, क्योंकि ये बात सामने आई थी और कुछ लोगों ने ये इस पर प्रोग्राम भी किए कि अगर इमरान खान को पता चला कि उसके अरकान की एक बड़ी तादाद बागी होने वाली है तो वो असम्बली तोड़ देगा। तो मेरा उस पर ये कहना था कि ये असेंबली नहीं तोड़ेगा, इसलिए कि असेंबली तोड़ने की वजह से अगर इसको कुछ उम्मीद अब भी बाकी है किसी तरफ से, हालात से, या फाइट बैक करने की कोई इसके अंदर कोई ख्वाहिश है, तो उसकी गुंजाइश भी ख़त्म हो जाएगी, इसलिए असेंबली नहीं तोड़ेगा। तो नाज़रीन, कल बिलावल ज़रदारी ने भी एक किस्म का बयान दिया कि अगर इमरान खान में हिम्मत है तो वो मार्च से पहले असेंबली तोड़ कर दिखाए। गोया कि चैलेंज दिया है, और इस चैलेंज की बुनियाद यही बात है जो बिलावल को भी पता है और दूसरी पार्टियों को भी, कि अब इसमें इतनी जुर्रत नहीं रही कि ये असम्बली तोड़ सके। और असम्बली तोड़ने का मकसद असल में ये होता है कि अवाम के पास जाए, और अवाम के पास जाना इसके बस में नहीं है। अगरचे इसने मंडी बहाउद्दीन से अपने अवामी जलसों का आगाज़ करने का ऐलान किया है, और जो राब्ता अवाम मुहिम की कड़ी है, तो इस सिलसिले में 2 बातें अर्ज़ हैं। पहली बात तो ये है कि ये बतौर वज़ीर-ए-आज़म बहुत बड़े सरकारी सिक्योरिटी के साए में ये जलसे करता है, और सरकारी सिक्योरिटी का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि पुलिस और रेंजर्स के और दूसरे सिक्योरिटी इदारों के एहलकार बहुत बड़ी तादाद में सादा लिबास के अंदर जलसागाह में मौजूद होते हैं, बल्कि उस्ताज़ा और स्कूलों के तलबा को ज़बरदस्ती हाज़िरी लगवाने के लिए इस जलसा में लाए जाते हैं। इमरान खान ने बतौर वज़ीर-ए-आज़म जितने भी जलसे किए हैं, गिलगित से लेकर पंजाब तक और सखर तक, उन सब में यही प्रैक्टिस दोहराई गई है कि हाज़रीन की जो दो तिहाई से भी ज़्यादा तादाद होती है, वो या तो सरकारी एहलकारों की होती है या फिर ज़बरदस्ती लाए गए सरकारी मुलाजमों की। और सरकारी एहलकारों से मुराद मेरी, आप समझते हैं, सिक्योरिटी वगैरह के इदारे, पुलिस और एलीट फोर्स और रेंजर्स वगैरह, और सरकारी मुलाजमों से मेरी मुराद बिलखसूस तालीमी इदारों के साथ और निजी तालीमी इदारों के बच्चे, जिनको ये लाया जाता है, उसके बाद फिर ये जलसा करता है। और अगरचे इस बात का भी खदशा मौजूद है कि ये सरकारी इदारों से और प्राइवेट तालीमी इदारों से लाए गए बच्चे ही कहीं को उल्टा पुल्टा फ़िक्रा नाराबाजी ना शुरू कर दें, लेकिन हकीकत ये है कि वो इमरान खान सरकारी प्रेजेंस के बगैर, सरकारी बंदोबस्त और सरकारी सिक्योरिटी के बगैर कोई जलसा करने की पोजीशन में नहीं रहा। इसका अंदाज़ा आपने 2 दिन पहले फैसलाबाद में होने वाले वाक़े से देख लिया होगा, जहाँ इमरान खान ने अपने एक बांदर को भेजा था अपने दौरे से 1 दिन पहले के लिए फ़ज़ा बनाने के लिए। सेहत कार्ड का जो फ़राड है, उस फ़राड की तरफ अफ़सोस है कि अपोज़िशन पूरी तवज्जो नहीं कर रही। तो वो जब सरकारी बांदर फैसलाबाद पहुंचा एक ट्रक पर सवार होकर फ़ज़ा हमवार करने के लिए, तो लोगों ने उसे बुरा भला कहा, शेर शेर के नारे लगाए, और जाओ हमारी जान छड्डो मगरो लथो, बल्कि गालियां तक दी हैं। ये फैसलाबाद की कचहरी बाजार का वाक़या, आपने ये फ़िल्म देख ली होगी। मैं इस प्रोग्राम में भी उस वीडियो का क्लिप दे देता हूँ, आप अगर दोबारा देखना चाहते हो देख लें। तो अवामी सूरत हाल ये है, और ये पहला वाक़या नहीं है। सरकारी बांदर जो फैसलाबाद गया था, उसके अलावा भी बहुत सारे वाक़यात हो चुके हैं, ख़ास तौर पर पख्तूनख्वा में, जहाँ परवेज़ खट्टक से लेकर वो जो वज़ीर आला है वहाँ का जो वसीम अकरम प्लस है, वहाँ का जो उस्मान बुज़दार है, उसके जलसों तक लोग या तो जलसों में आते ही नहीं हैं, और अगर आते हैं तो वो जूते उठाकर दिखाते हैं, गालियाँ देते हैं, मुखालफाना नारे लगाते हैं, बदतमीज़ी करते हैं, इनके बकौल इनका जलसा फ्लॉप करके चले जाते हैं। और अवामी मकबूलियत ही कल जो एक फिर छोटा सा सबूत सामने आया है, ये छोटा सा अपने हुज्म में छोटा है, लेकिन मानवीयत के एतबार से बहुत बड़ा है। कंटोनमेंट बोर्ड की 4 सीटों पर ज़मीनी इलेक्शन थे, लाहौर और पिंडी में। तो 3 सीटें मुस्लिम लीग नून ने जीत ली बड़ी अक्सरियत से, चौथी सीट जमात इस्लामी के उम्मीदवार ने जीती, और पीटीआई तहरीक लब्बैक आखिरी नंबर पर आई। यानी 4 सीटों में से अगर एक सीट भी ये पीटीआई जीत जाती, तो तब भी हम गुंजाइश ये कहने की रख लेते कि हाँ भी पीटीआई भी मुकाबले में है, चाहे उसकी पोजीशन नीचे चली गई है, लेकिन वो मौजूद है। लेकिन इन 4 सीटों के नतीजे से पता चलता है कि वो कहीं मौजूद ही नहीं है। और इस पर कल एक बड़ा मज़ेदार बयान फर्रुख हबीब जो है फैसलाबाद का, जो अपने हल्के में जलसा भी नहीं कर सकता,
اس نے کہا کہ حالیہ 3 برسوں میں عمران خان کی مقبولیت میں 40% اضافہ ہوا ہے۔ تو یہ 40% اضافے کی کیفیت سے آپ نے وہ فیصل آباد کے سرکاری بندر والے پروگرام سے بھی دیکھ لی، اور کنٹونمنٹ بورڈ کے 4 حلقوں پر ضمنی انتخابات کے نتیجے سے بھی دیکھ لی۔ اور وہ جو سروے رپورٹیں آ رہی ہیں، اگرچہ وہ گورنمنٹ کی رعایت کرتے ہوئے سروے جاری کر رہی ہیں، لیکن ان سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اس کی مقبولیت کہاں کھڑی ہے۔ مثلاً ایک حال ہی میں سروے آیا پلس کا، جو عمران خان سے بہت زیادہ ہمدردی رکھتا ہے، تو اس نے کہا کہ 99% لوگوں نے مہنگائی پر اپنے احتجاج کا اظہار کیا۔ اگر 99% افراد مہنگائی پر مضطرب ہے، تو وہ کیا وہ پی ٹی آئی کا ہم اس کا ترجمہ اس بات سے کر سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے ووٹ بینک میں 40% کا اضافہ ہوا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا ووٹ مائنس کی طرف جا رہا ہے۔ یہ جلسے بھی نہیں کر سکتا، اور یہ اب الیکشن بھی کنٹیسٹ نہیں کر سکتا، اس لیے اسمبلی توڑنے کا تو خیر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس کے پاس کوئی رستہ نہیں ہے اب، سوائے اس کے کہ یہ معافی تلافی کر کے جنرل باجوہ سے معاملہ طے کرے یا طے کرنے کی کوشش کرے۔ لیکن وہاں صورتحال یہ ہے کہ ایک قطعی فیصلہ ہو چکا ہے کہ وہ آزاد ہیں اب اس معاملات سے، غیر جانبدار ہیں، اور انہوں نے اپوزیشن کو ایک قسم کا واضح میسج دے دیا ہے کہ آپ نے جو کرنا ہے آپ کر لیں، ہم نہ ادھر ساتھ دیں گے نہ آپ کا ساتھ دیں گے۔ اور عمران خان کو اصل میں غصہ ہی اس بات کا ہے کہ یہ کیا بات ہوئی کہ آپ غیر جانبدار ہو گئے ہیں، آپ میرے مخالفوں کو کچھ نہیں کہہ رہے۔ اس کا اب بھی یہ موڈ ہے کہ فوج پکڑے، یعنی نیب پر دباؤ ڈالے، عدالت پر دباؤ ڈالے کہ وہ شہباز شریف کو، زرداری کو گرفتار کرے، دوسری لیڈر کو گرفتار کرے۔ اور بلکہ اس نے تو یہ بھی کہا ہے کہ ہم سے تو یہ وعدہ کیا گیا تھا، لیکن اب دیکھیں ہمارے ارکان باغی ہو رہے ہیں، اور اب باغی ارکان کی کافی ساری لسٹیں ہیں۔ خود پی ٹی آئی کے جو سرکاری وفادار ہیں اب بھی انہوں نے عمران خان کو پہنچا دی ہیں، جو خاصے ان میں ایسے نام بھی ہیں جن کے بارے میں عمران خان نہیں سوچ سکتا تھا کہ یہ باغی ہوں گے اور میرے مخالف ہو جائیں گے۔ تو اب کیا عمران خان یہ چاہتا ہے کہ فوج ان پر بمباری کر دے، ان پر میزائل گرا دے جو بغاوت کر رہے ہیں، جو ناراض ہو رہے ہیں؟ تو فوج کی غیر جانبداری بھی عمران کے غم و غصے کا باعث ہے۔ پھر اپوزیشن کو داد دینی چاہیے کہ انہوں نے 4 سال تک عمران خان کی حمایت میں فوج کو، اسٹیبلشمنٹ کو ہر قسم کا کردار ادا کرتے ہوئے دیکھا۔ سینٹ کا چیئرمین کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک ہو، یا سرکاری بلوں کی منظوری ہو، یا کوئی اور معاملات ہوں، اپوزیشن کو رگیدہ جانا ہو، ان کو نااہل قرار دیا جانا ہو، اب وہ سارے ایک ایک کر کے بری ہو رہے ہیں۔ تو عمران خان کو فوج پر غصہ آ رہا ہے کہ یہ میرا ساتھ کیوں نہیں دے رہی۔ فوج اب کسی کا ساتھ نہیں دے رہی، اور یہ اس کا کسی کا ساتھ نہیں دینا ہی پاکستان کی سیاست میں ایک بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہے، کیونکہ ماضی میں اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ فوج غیر جانبدار ہوئی ہو۔ اسٹیبلشمنٹ نے ہمیشہ پاپولر ووٹ کی مخالفت کی ہے، اور پاپولر لیڈروں کو مارا ہے، پھانسی دی ہے، ان کو جلا وطن کیا ہے، ان کی زندگیاں چھینی ہیں، اور ان کی کردار کشی کی ہے، اور ان پر کرپشن کے جھوٹے الزامات لگا کر ان کو بدنام کر کے گوشہ رسوائی میں اور گوشہ تنہائی میں دھکیلا ہے۔ لیکن اب پہلی مرتبہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ اپنے اس کردار سے پیچھے ہٹ رہی ہے، تو جس کی وجہ سے اس کے لائے ہوئے کٹھ پتلی عمران خان کو تشویش بھی ہے، اور غصہ بھی ہے، اور غم بھی ہے۔ لیکن اس کی سب سے بڑی جھنجھلاہٹ یہ ہے کہ اس کو اپنا غصہ نکالنے کا کوئی طریقہ سمجھ نہیں آ رہا، اور اپوزیشن جو ہے وہ اپنے پلان کے مطابق آگے بڑھ رہی ہے۔ تو ناظرین، اس پروگرام کے شروع میں نے صحت کارڈ کا ذکر کیا تھا اور کہا تھا کہ یہ ایک فراڈ ہے جس پر اپوزیشن توجہ نہیں دے رہی۔ فراڈ یہ اس طرح ہے کہ یہ صحت کارڈ استعمال ہو رہے ہیں نجی اسپتالوں میں، اور نجی اسپتالوں کے ساتھ عمران خان کا کوئی ایک خفیہ طور پر کوئی ساز باز ہے، جس کے لیے ان کو بہت زیادہ مراعات دے رہا ہے۔ اور یہ فراڈ اس طرح ہے کہ اگر کوئی نزلہ زکام کا اور گلے کی خراش کا مریض بھی یہ صحت کارڈ لے کر کسی نجی اسپتال میں چلا جائے، تو جو خرچہ دوسرے حکیموں یا ڈاکٹروں کے پاس 500-700 روپے سے زیادہ کا نہیں ہوگا، وہ ان نجی اسپتالوں میں 1.5-2 لاکھ روپے سے کم کا نہیں ہوگا۔ یعنی ایک نزلہ زکام کا مریض اگر 4-5 مرتبہ صحت کارڈ لے کر ہسپتال چلا جائے تو 10 لاکھ روپے اسی پر ختم ہو جائیں گے۔ اور یہ 400 ارب روپے کی جو رقم ہے، 400 ارب روپے کی رقم یہ نجی ہسپتالوں کو دینے کا ایک منصوبہ ہے، جس کو عوامی خدمت کا جھوٹا اور غلط نام دیا جا رہا ہے۔ اور ناظرین، یہ پرائیویٹ ہسپتال جو ہیں یہ ایک بہت بڑا مافیا ہے، آپ کو علم ہے، اور ان کی آمدنیاں اتنی زیادہ ہیں کہ ایک آدمی اگر نجی ہسپتال بنا لیتا ہے تو وہ 2 ہی سال میں کروڑوں اربوں پتی ہو جاتا ہے۔ تو ان ارب پتی منافع کمانے والے ہسپتالوں کے لیے عمران خان نے ایک اور رعایت دی ہے
کہ ان کی جو میڈیکل پرپس کے لیے جو مشینری آتی ہے باہر سے درآمد کی جاتی ہے، تو ان پر سے اس نے ڈیوٹی معاف کر دی ہے، اور یہ آرڈر دیا ہے کہ ان پر کوئی کسی قسم کی ڈیوٹی نہ لی جائے۔ مطلب یہ ہے کہ جو پہلے ہی اربوں کما رہے ہیں ان کو مزید سہولتیں دی جا رہی ہیں، اور یہ صحت کارڈ سراسر سرکاری خزانے سے اتنی بڑی رقم نجی ہسپتالوں کو دینے کے ایک سازشی منصوبے کے علاوہ کچھ نہیں۔ عوام کو اس سہولت سے کوئی فائدہ نہیں۔ یہ تو بالکل ایسے ہی بات ہے کہ ایک آدمی آپ کے پاس آتا ہے کہ میرے سر میں درد ہے، تو آپ اس کو 3 روپے کی پیناڈول دینے کے بجائے لے جاتے کسی اپنے دوست کے پاس لے جائیں کہ اس کا علاج کرو، اور اس سے بتاؤ، اور اس کو سر کا درد بھی ٹھیک ہو جائے، تو اسے بتاؤ کہ تمہارے سر کے درد پر یہ 50,000 روپے خرچ ہوئے ہیں جو میں نے اس کو دیے ہیں۔ یعنی آپ نے اسے 50,000 روپے کا ممنون احسان بنا دیا، جبکہ گولی آپ نے اس کو وہی ایک 3 روپے والی پیناڈول کی دی۔ تو یہ صحت منصوبہ ہے۔ یہ ساری تفصیلات لوگوں کے سامنے آ چکی ہیں کہ یہ ایک بہت بڑا فراڈ ہے، بہت بڑی ٹھگی ہے، عمران خان کا ایک انسانیت سوز کارنامہ ہے، ایک جرم ہے۔ لیکن اپوزیشن اس مسئلے کو پوری طرح اٹھا نہیں رہی، وہ ساری توجہ اس کی عدم اعتماد اور اس حوالے سے ہے۔ ٹھیک ہے، عمران خان سے نجات حاصل کرنے سے بڑھ کر کوئی اچھا اقدام نہیں ہو سکتا، لیکن آپ عمران خان کے ان فراڈوں کی بارے میں بھی تو عوام کو بتائیں کہ یہ کتنا بڑا جھوٹا، کتنا بڑا مکار، عیار، دھوکے باز، ٹھگ، اور بلکہ نواز شریف کے الفاظ میں بنارسی ٹھگوں کا استاد ہے۔ تو یہ جو صحت کارڈ ہے، یہ بنارسی ٹھگ کی ایک اسکیم ہے جو سرکاری خزانہ لوٹنے کے لیے کی جا رہی ہے، جس کا غریب عوام مریضوں سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ تو ناظرین، انہی گزارشات پر یہ آج کا پروگرام ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔